آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور عمر دراز مانگ کر لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں ہیں۔ پوری زندگی ہماری جو ہے نا وہ 4 دن کی مثل ہے۔ 2 دن تو تمنا کرتے کرتے گزر جاتے ہیں، اور 2 دن اس تمنا کی تکمیل میں انسان ختم کر دیتا ہے۔ خواہشیں پنپ رہی ہوتی ہیں، یہ بنوں گا وہ بنوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تو اس میں آدھی عمر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خواہشیں کب پر آئیں گی، اس میں آدھی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم آپ جتنے لوگ ہیں یہ ایک محدود وقت کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ اس محدود وقت کے بعد اس دنیا سے ہمیں آپ کو سب کو رخصت ہونا ہے۔ نہ اپنی مرضی سے کوئی آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے یہاں سے کوئی جا سکتا ہے۔ رب چاہتا ہے تو پھر موت مسلط کرتا ہے، رب چاہتا ہے تو اسے زندگی بھی دیا کرتا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی طبیعت سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو محدود وقت ہمارا اور آپ کا ہے، سفر بہت طویل ہے، اور منزل جو ہے بہت دور ہے۔ ہماری اور آپ کی منزل کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کوئی ایک آدمی بتا دے منزل کیا ہے ہماری؟ قبر نہیں، قبر سے آگے بھی ہماری منزل، اصل ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو جنت ہماری منزل ہے، لیکن اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو آخرت ہمارے لیے آخری منزل ہے، جہاں جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تو اس جنت کو حاصل کرنا ہے تو یہ زندگی ہمیں دی گئی، اور اسی محدود زندگی میں 50 سال 60 سال 70 سالہ زندگی میں ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت ہمیں عطا فرما دے۔ بڑی قیمتی چیز ہے جنت، ہزاروں کروڑوں خربوں روپیہ انسان خرچ کرے تبھی بھی وہ انسان جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک رب کی مشیت اس سے منسلک نہ ہو جائے۔ تو رب جب راضی ہوگا تو پھر وہ ہمیں جنت دے گا۔ تو اس محدود دنیا میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر بلکہ اپنے نام اعمال میں کچھ ایسے اعمال کو جمع کریں جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہوں، اور اس امید پر ہماری زندگی کہ ہماری موت کے بعد ہماری اولادیں بہت کچھ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ امید اس انسان کی بہت کم ہے جو پوری ہو سکے۔ اس لیے ہماری تیاری اس طور پہ ہو کہ ہم سے رب سوال کرے، اور ہم قیامت کے دن اس سوال کا جواب دینے کے قابل کم سے کم کچھ بن سکے۔ تو یہ محدود زندگی ہماری عملی زندگی کا خاتمہ ہماری موت کے ساتھ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہمیں آخرت میں وہی ملے گا جس کو ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہے، یا پھر ہماری نسلوں میں کوئی ایسا ہو جو ہماری موت کے بعد ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے لیے صدقہ کرے، ہمارے لیے خیرات کرے، تو اس کی دعا سے اس کے صدقہ سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا۔ 2 ہی طریقے ہیں، یا تو ہم خود کر کے جائیں، یا پھر ہماری نسلوں میں کوئی ایسا ہو، یا ہم سے اس کا ایمان کی بنیاد پہ کوئی تعلق۔ اب وہ ایمان والا بھی ہمارے لیے دعا کرے گا تو پھر اس کی دعا کی برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے آج کا جو دور ہے نا، خاص طور پہ سعودی وغیرہ سے ہمارا کوئی بھائی آتا ہے تو اس کے کھوپڑی کے اندر یہ بات سمجھ میں وہ داخل ہی نہیں ہوتی۔ وہ سوچتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک مرنے والا مر گیا اس کے بعد انسان اس کے لیے کچھ کرے تو اس کو اس کا فائدہ ہو جائے، جس کو ہم اصالِ ثواب بولتے ہیں نا۔ وہ بہت سی ایسی چیزیں جو ثابت ہیں اس کا وہ انکار کر جاتے ہیں۔ اور سوال کس سے ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ سے ہوتا ہے، جو کھیت میں ہل چلاتا ہے، جسے صحیح سے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، اس سے وہ پوچھتا ہے بتاؤ کہاں لکھا ہے، بتاؤ کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اہل علم سے سوال کرنا چاہیے، علماء سے سوال کرنا چاہیے، اور سوال کا مقصد اگر سمجھنا ہے، جاننا ہے تو اس کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور اگر وہ اپنی جہالت کو یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میں جان رہا ہوں وہی صحیح ہے تو پھر اس کو کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کی جہالت اسے بہت بلندی پہ لے جا کر بیٹھائی ہے، جہاں وہ سوچ رہا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہی صحیح ہے، دوسرا جو جانتا ہے وہ غلط ہے۔
اسی لیے ایسے لوگ اکثر بولتے ہیں انڈیا کے مولوی کیا بتائے گا، یہ تو جھوٹے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، سعودی کا مولوی سب سے صحیح بتاتا ہے، وہاں پہنچتا نہیں ہے تو یہاں کیسے پہنچ جائے گا۔ عجیب سی بیوقوفی ہے ایسے انسانوں کی، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھا، نہ صحابہ کی زندگی کو سمجھا، نہ علماء اکابرین کے حالات کے تعلق یہ ان کے جو معتقدات تھے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا، اور فوراً کہہ دیا کہ یہاں کے علماء کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن جانتے بھی نہیں ہے، یہ تو حدیث جانتے بھی نہیں ہے۔ پھر اسے پہلے کسی عالم کے وہاں پہنچنا چاہیے، اور ہم تو بالخصوص ایسے انسان سے ہمیشہ بحث کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں جو مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے، اور جو بگاڑنا چاہتا ہے تو اس سے سلام کیجئے اور اس کے بعد سائٹ کر دیجئے، کیونکہ ایک گدھے کے دم کو سیدھے کرنے میں جتنی کتے کی دم کو سیدھی کرنے میں جتنی محنت نہیں لگے گی، اس سے کہیں زیادہ اس انسان کو سمجھانے میں محنت لگے گی جو یہ دماغ کے اندر پکا کے بیٹھا ہوا ہے کہ سعودی میں جو ہوتا ہے وہی صحیح ہے اور جو یہاں ہوتا ہے وہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہی کہ سعودی ہمارے لیے ایمان نہیں ہے، اور نہیں سعودی ہمارا اسلام ہے، نہ ہماری شریعت ہے سعودی، بلکہ ہماری شریعت تو اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ تعلیم ہے۔ سعودی تو ایک ملک ہے، ایک جگہ ہے، اور پھر وہاں کا وصول ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہے، بلکہ جو قرآن ہمیں شہادت دیتا ہے، جو حدیث ہمیں گواہی دیتی ہے، یا جو وصول ہمیں بتاتی ہے، وہی ہمارے اور آپ کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیا مر جانے والے انسان سے اس زندہ انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ ہم اور آپ جو اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، یا اس مرنے والے کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، یا اس مرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس مرنے والے کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں، اس مرنے والے کے لیے کسی غریب انسان کو ہم کپڑے پہنا دیتے ہیں، کیا یہ سب کچھ ہمارا بیکار ہے؟ کیا یہ ہمیں پہنچتا نہیں ہے؟ اس پہ تو کوئی قرآن کا ریفرنس ہونا چاہیے نا، کوئی حدیث کا ریفرنس ہونا چاہیے نا، ایسا کوئی عمل ہے جو نبی نے کیا ہو اس مرنے والوں کے لیے؟ کہیں سارا کچھ ہم غلط تو نہیں کر رہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انہیں قرآن پڑھنا چاہیے، پھر حدیث پڑھنا چاہیے۔ مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو دعا کریں گے، تو دعا کیسے کریں گے؟ ربنا اغفر لنا، کہ اللہ ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کو بخش دے جو ہم پر سبقت کر گئے ایمان پر، یعنی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ جو چیز بتائی جا رہی ہے، کس کی شان بتائی جا رہی ہے؟ یہ مومنوں کی شان بتائی جا رہی ہے کہ ان صحابہ کرام کے بعد کچھ مسلمان آئیں گے، اہل ایمان آئیں گے، جب وہ رب کی حضور دعا کریں گے تو کہیں گے ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے۔ اب اگر مر جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اب اس کو اپنی زبان میں ہم ذرا سا اور ہلکا کر دیں، بخشش کے لیے دعا کرنا یا اس کے لیے بخشش طلب کرنا اگر غلط ہوتا تو قرآن اس کے بعد کہتا کہ آئیں گے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور ان کے لیے جو ان سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں گے، مگر ان کا یہ طریقہ غلط ہوگا۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کا طریقہ غلط ہوگا۔ جب قرآن نے اس طریقے کو غلط نہیں ٹھہرایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا یہ مومنوں کی شان ہے، اور جو بے ایمان ہے وہی ان کو لے مغفرت اور بخشش کی دعا سے انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن تو مومنوں کی شان بتاتا ہے کہ یہ مومن مرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں گے، جہاں اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں گے وہاں ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ کی عملی زندگی کو دیکھو، آج ہمارے وہاں میت کو دفن ہم کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے وہاں کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کے جنازے کے اندر شرکت کرتے ہیں، جنازہ ہم نے پڑھ لی، جنازہ پڑھنے کے بعد ہم مٹی دے لیے، تو اب جنازہ پڑھ لیے، ہمیں جانا ہے تو پھر اس میت والے سے اجازت لے کر کے جانا چاہیے، اور اگر مٹی ہم نے دے دی تو ہمیں حق ہے کہ ہم جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی دیر ہم روک کر کے اس مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ہمارا تھوڑی دیر اس کے پاس رکنا، اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا، اگر رب نے قبول کر لیا تو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ دنیا کا کام کبھی نہیں چھوڑتا انسان کا،
دنیا کا کام کبھی نہیں چھوڑے گا، لیکن انہی کاموں میں سے کچھ وقت نکال کر 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ ہم اگر اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر لیتے ہیں تو شاید ہماری دعا اللہ قبول کر لے، تو اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب اس پر آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ یا رسول اللہ نے مرنے کے بعد، دفن ہو جانے کے بعد اس انسان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنے کا حکم عطا فرمایا؟ اگر نہیں کہا ہے نبی نے تو ہم بھی نہیں کریں گے، اور اگر نبی نے کیا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی ہے۔ تم 1000 فتوے لگاؤ، 1000 بار کہو کہ سعودی میں نہیں ہوتا ہے، تمہارا اگر دین سعودی ہے تو تم اسے دین سمجھ کر قبول کرو۔ ہم نہ سعودی کو دین سمجھتے ہیں نہ اس کو شریعت سمجھتے ہیں، ہمارے لیے تو شریعت اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ہیں، اس کے فرمان ہیں۔ اب نبی کی حدیث دیکھیں، آپ مشکات شریف اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر یہ حدیث مذکور ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، لوگ اس کی مٹی کو برابر کر دیتے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قبر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَجَاءَ حَتَّى إِلَى قَبْرِهِ، نبی آئے اس کی قبر کے پاس، وَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ، اور نبی اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کب؟ جب لوگ دفن کر چکے تھے۔ جب دفن ہو جاتا ہے انسان، قبر بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ اس کو تو قبر ہی بولیں گے نا۔ اب تو نبی آگے قبر کے پاس تھا، نبی وہاں کھڑے بھی ہو گئے۔ اس کے بعد نبی نے صحابہ سے خطاب کیا، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے رب سے مغفرت طلب کرو۔ مغفرت کے معنی بخشش طلب کرنا، اس کی گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے دعا کرنا، یہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو اب نبی نے کہا کہ استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے رب سے مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ اس وقت اس سے قبر میں سوال ہونے والا ہے۔ یہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ اس وقت اس سے قبر میں سوال ہونے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر دفن کے بعد، ہمارے وہاں معمول ہے کہ نہیں، دفن کے بعد ہم دعا کرتے ہیں نا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس قبرستان میں بہت پہلے میری شرکت ہوئی تھی ایک جنازے کی۔ ایک شخص کہیں سے آیا تھا، رشتہ داری میں تھا کسی کی، اس کو میں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ یوں ہی کھڑا ہے قبر کے پاس۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں اور وہ ہاتھ ایسے کر کے کھڑا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یا تو یہ سعودی والوں سے متاثر ہے یا ایسے ہی گروپ سے اس کی کبھی ملاقات رہی ہوگی جس نے اس کے دماغ کو پھر دیا ہے۔ وہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم اس قبر کے پاس دفن ہونے کے بعد کھڑا ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ تو نبی کی تعلیم ہمارے لیے ہے۔ نبی نے کہا اس دفن کے بعد کہ اس قبر کے پاس کھڑا ہو کر کے کہ تم اپنے بھائی کے لیے رب سے مغفرت طلب کرو، اس وقت اس سے قبر میں سوال ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرو گے اور اس سے قبر میں سوال ہو رہا ہے، تمہاری دعاؤں کی برکات سے اللہ اس کے سوال کے جواب میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کس نے کہا دعا کرنے کے لیے؟ نبی نے کہا نا۔ تو نبی تو صاحب شریعت ہے، جو کہتے وہی شریعت ہے، جو کر دیں وہی شریعت ہے۔ تو نبی نے خود کہا صحابہ کرام سے کہ تم اپنی اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اگر آج دفن کے بعد کوئی کہتا ہے دعا مت کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے۔ میں چیلنج کروں گا اتنے آپ کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں، کہ اگر اس کے پاس ایک بھی دلیل ہو، وہ چاہے سعودی چلا جائے، چاہے جس بھی اپنے عالم کو مانتا ہے اس عالم سے ایک بھی حدیث لکھوا کر کے لائے عربی عبارت کے ساتھ جس میں یہ نبی نے کہا ہو کہ دفن کر کے بھاگ جاؤ، اس دفن کرنے کے بعد اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا مت کرنا، تو میں اپنے موقف کو چینج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر قیامت پہ قیامت اس کے لیے آ سکتی ہے، مگر ایک بھی حدیث ایسی نہیں لا سکتا جس میں نبی نے فرمایا ہو کہ دفن کے بعد بھاگ جانا یا دعا کرنا حرام اس کے لیے، یا اس کے لیے مغفرت طلب کرنا حرام۔ جبکہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی نے کہا کہ تم اپنے بھائی کے لیے رب سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ اس وقت اس سے قبر میں سوال ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث سنیں۔ ایک شخص کا اور انتقال ہوتا ہے، بڑا مقدس بندہ جس کی موت پہ فرشتے عرش جنبش میں آ گیا، اس شخص کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے تشریف فرما تھے۔ نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ 70,000 فرشتے اس بندے کے جنازے کے اندر شریک ہیں۔
جب دفن کر دیا گیا، دفن کرنے کے بعد جب مٹی برابر کر دی گئی تو نبی نے اس قبر کے پاس کھڑا ہو کر کے تسبیح و تحلیل کیا، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی صدائیں نبی نے بلند کی وہاں پر۔ تو آپ جانتے ہیں صحابہ کرام تو مشتاق ہوتے تھے کہ نبی کون سا عمل کر رہے ہیں، ہم بھی کرنا شروع کر دیں۔ تو جب نبی نے شروع کیا تو یہ صحابہ کرام بھی شروع کر دیے، کچھ دیر تک یہ سلسلہ قائم رہا، اس کے بعد جو ہے بات ختم ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اتنی دیر تک اس کے لیے تسبیح و تحلیل کی صدا بلند کی؟ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو یہ ایسا مقدس بندہ ہے جس کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی، لیکن جب یہ قبر کے اندر اتارا گیا تو قبر نے اسے دبانا شروع کر دیا۔ نیک مقدس بندہ، یہاں اپنے ذہن کو ذرا قریب کریے، وہ صحابی رسول تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، بلکہ صحابیت ایک ایسا شرف ہے کہ ہماری زندگی کی پوری عبادتیں ختم ہو جائیں گی مگر اس صحابیت کے شرف تک ہم نہیں جا سکتے۔ ان کو خبر نے دبانا شروع کر دیا، تو ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے پاس تو نیکیوں کے اعمال بھی نہیں ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی قبر کس طرح دبائے گی۔ بہرحال قبر نے دبانا شروع کیا، نبی نے کہا کہ جب قبر نے اسے دبانا شروع کیا اور ہم نے تسبیح و تحلیل کی تو اللہ نے اس کی برکت سے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اب یہاں ان کا سارا مسئلہ ختم۔ پہلی حدیث میں نبی نے دفن کے بعد کہا کہ اپنے بھائی کے لیے رب سے مغفرت طلب کرو، اور دوسری حدیث میں خود نبی نے اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر تسبیح و تحلیل کی صدا بلند کر دی۔ اب آپ کیا کرتے ہیں قبر کے پاس کھڑا ہو کر کے؟ وہاں بریانی مانگتے ہیں، وہاں چکن مٹن کی بات ہوتی ہے، وہاں اپنے کھیت کھلیان کی بات کرتے ہیں۔ وہاں تو کوئی پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، انفرادی طور پہ پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، جس کو جو صورتیں یاد ہوتی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر نبی نے تسبیح و تحلیل کی تھی، نبی نے اللہ اکبر کی صدا بلند کیا، نبی نے سبحان اللہ کی صدا بلند کی، اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ نے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر دی۔ اگر آج ہم اپنی دفن کے میت کے دفن کرنے کے بعد وہاں کھڑا ہو کر کے ہم اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، درود پڑھ لیتے ہیں یا سورتیں تلاوت کر لیتے ہیں، جس کو جو کچھ یاد ہے وہ پڑھ لیتا ہے، سب کو دعا کرنے نہیں آتا مگر ایک آدمی دعا کرتا ہے، سب اس پہ آمین کرتے ہیں، یہ نادان بولتے ہیں کہ طریقہ غلط ہو گیا، سعودی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں سعودی میں ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ شریعت نہیں ہے، حدیث میں ایسا ہوتا ہے، یہ شریعت ہے بھائی۔ اللہ اکبر، یہ شریعت ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ کہ سعودی میں ایسا ہوتا ہے۔ اب ان کا ایک جو ہے معاملہ آ گیا، ہاتھ اٹھا کر قبر کے پاس دعا مت کرو۔ میں نے کہا حدیث پڑھو تم، اگر تمہارے پاس زیادہ حدیث ہے تو تم پڑھو، گوگل پہ سرچ کرو، کوئی حدیث تلاش کر کے لاؤ کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے سے نبی نے منع کیا۔ ایک بھی تو حدیث پڑھو بھائی، تم یہ کہا دو گے کہ نہیں ہے تو ہم مان لیں گے کہ نہیں ہے، شاید جو نہیں پڑھا ہے وہ نہیں مان لے گا، لیکن پڑھا ہوا انسان تو کبھی نہیں مان سکتا ہے نا۔ حضرت امجد القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، انہوں نے حج فرمایا ہے، ان سے پوچھے، اور بھی جو لوگ ہیں ان سے پوچھے۔ ہمارے قاری صاحب قبلہ بھی سارا کام ہو چکا تھا، لیکن کورونا وائرس نے بہتوں کو بہت بڑے بڑے شرف سے بھی محروم کر دیا۔ انشاءاللہ بہت جلد جب کھلے گی حاضری تو ان کی حاضری بھی ہو جائے گی۔ تو وہاں میں نے دیکھا جو بھی ہاتھ اٹھاتا نا روضہ رسول کے سامنے، وہ 4-5 متوع جو ہوتے ہیں نا، یہ انڈیا پاکستان والے ہوتے ہیں، سب بھاڑے کے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے تنخواہیں متعین کی گئی ہے اس کی طرف سے، یہ سب گھومتے رہتے ہیں، عربی بولنے والا بھی ہوگا، اردو بولنے والا بھی ہوگا، فارسی بولنے والا بھی ہوگا، جس ملک کی جو زبان بولنے جانے والی ہوتی ہے نا وہ ساری زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ جانتے کس کے پاس ہے پتہ آپ کے پاس؟ صرف سنیوں کے پاس جاتے ہیں، شیعوں کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ شیعوں کے پاس جائیں گے نا تو یہ ہماری مرمت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس ایک بھی شیعہ سے ٹکراتے نہیں ہیں، ان کی پوری جوڑ چلتی ہے، جماعت ان کی ایک ساتھ چلتی ہے، وہ اپنے حساب سے سارا کچھ کرتے ہیں، ان کی ہمت تک نہیں ہوتی۔ مگر جہاں دیکھیں گے سنیوں کو، یہ پہنچ جائیں گے 4-5 ہاتھ کو نیچے کرنا شروع کر دے گا، یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دے گا۔ ہم لوگ شہدائے احد کی قبر پہ گئے تو وہاں قبرستان جو ہے باؤنڈری شدہ ہے، اور ایک جگہ پہ تھوڑی سی ڈھہی ہوئی قبر ہے، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ بہرحال چاروں طرف سے مسطح کر دیا ان لوگوں نے، باؤنڈری ہے، اس کے پاس ہم لوگ کھڑے ہو کر کے اور اس قبر کی زیارت کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ ایک ہمارے ساتھ ساتھی تھا، اس نے ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھایا تو لال رومال والا آ گیا۔
اس کے بعد اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد بولا کہ ادھر یعنی قبلہ ادھر ہے، ادھر منہ کر کے نماز دعا کرو، ان کی طرف کیوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو؟ یعنی ان کا تصور یہ ہے کہ ہم نے اگر قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا نا تو وہ سوچتے یہ ہاتھ قبر والے سے ہاتھ اٹھا کر کے مانگ رہا ہے۔ میں نے مانگے ہم، دعا کرے ہم، اور ہماری نیت کے اندر یہ داخل ہو گئے۔ اتنا بڑا غیب یہ جاننے لگا۔ جب نادان تم ہمارے دل کی بات کو جان سکتے ہو تو پیغمبر اسلام جو فرماتے ہیں فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم اے نمازیو، نہ تمہارے رکوع ہم پہ چھپے ہوئے ہیں نہ تمہارے خشوع ہم پہ چھپے ہوئے ہیں۔ اس مصطفیٰ کے لیے کہتے ہو کہ انہیں تو کچھ نہیں آتا تھا، وہ تو غیب جانتے نہیں تھے، یہ نہیں جانتے تھے۔ تب جب نبی نہیں جانتے تھے تم کیسے جان گئے ہمارے دل کی بات کہ ہم قبر والے سے مانگ رہے ہیں یا قبر والے کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ یعنی کام ہم کرتے ہیں، فتوے یہ لگایا کرتے ہیں، نادانی ہے ان کی۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی تم تو شاید لگتے ہو انڈین ہو، تو تم حدیث کوئی پڑھ دو، زبان تمہاری بھی اردو ہماری بھی اردو، کیوں جو ہے زیادہ یہاں کے دو چار جملے عربی کی یاد کر لیے ہو تو بقراتی کر رہے ہو؟ اردو بولو، یہ اردو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ کوئی تو حدیث پڑھو جس میں نبی نے کہا ہو کہ قبر کے سامنے ہاتھ مت اٹھاؤ، لیکن ہم تمہیں حدیث سنا دیں گے کہ نبی نے خود قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی۔ وہ کیا جواب دے گا؟ اس کے پاس کوئی حدیث ہوگی تب تو جواب دے گا نا۔ اب آپ سنیے، ایک میں حدیث سناتا ہوں، دو تین باتیں ثابت ہوگی، اس کے بعد ہم لوگ اختتام کے قریب پہنچیں گے۔ حضرت طلحہ ابن برا ایک صحابی رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بیمار ہوئے نا تو نبی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب نبی نے عیادت کر لیا، یعنی بیمار کو دیکھنے جانا، مجاز پرسی کرنا، یہ عیادت بولتے ہیں۔ بڑی پیاری سنت ہے، اسے کرنا چاہیے۔ ہمارے وہاں تو یہ سنتیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں۔ مردار بیمار ہے تو چلے گئے دیکھنے کے لیے، کوئی نیتا جی بیمار ہیں تو چلے گئے دیکھنے کے لیے۔ اب پڑوس میں ہمارا مسلمان بھائی ہے، غریب ہے، اس کو ہم پوچھنے تک نہیں جاتے ہیں، جنازہ اٹھ جاتا ہے، وضو کر کے ڈائریکٹ قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا عالم، جبکہ ہم اس کی عادت کرنے کے لیے جائیں گے نا، صبح کو چلے گئے، 2-4 منٹ کا کام ہے تو شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں گے۔ اور شام کو گیا تو صبح تک۔ علماء کہتے ہیں نا، جب گرمی میں جانا ہو کسی کی عادت کرنے کے لیے تو پھر صبح کو جائے، کیونکہ دین بہت بڑا ہوتا ہے، تو 15 گھنٹہ تک وہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اور اگر شام میں ٹھنڈی میں جانا ہے تو شام کے وقت جائے عادت کرنے کے لیے، رات بہت بڑی ہوگی تو بہت دیر تک اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے جائیں گے۔ بہت پیاری سنت ہے، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، آقا کریم کی خدمت میں ایک یہودی کا بچہ رہتا تھا، وہ نبی کی خدمت کرتا تھا۔ بعض کتابوں کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ خدمت کیا کرتا تھا کہ جب نبی تشریف لاتے تو وہ جوتی شریف کو لے کر اپنے پاس بیٹھ جاتا تھا، اور جب نبی جانے لگتے تھے تو جوتی لا کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، بیمار ہو گیا، تو اب اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہودی کا بچہ جو بیمار تھا وہ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ صحابہ نے اس کے اصل و بیمار ہے، کہا چلو چلتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ ہم کو، آپ کو، سب کو، چاہے ہمارا طبقہ ہو یا آپ کا طبقہ ہو، سب کو اس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ نبی ساری کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت، اور وہ اس یہودی کے بچے کی عیادت کرنے تشریف لے جا رہے ہیں، تو پھر ہم کتنے بڑے منصب پہ فائز ہو جائیں کہ ہمیں اپنے وقار کو اس حساب سے دیکھنا چاہیے کہ ہم بہت بڑے انسان ہیں، ہم کیوں جائیں گے؟ نہیں، نبی تشریف لے گئے اور آپ نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہیں نجات عطا فرما دے گا جہنم سے۔ اب اس کا باپ بھی وہیں کھڑا تھا، اب ایک نظر باپ کو دیکھتا، دوسری نظر رسول اللہ پاک، رسول پاک کو دیکھتا۔ باپ نے سمجھ لیا کہ معاملہ کیا ہے تو اس نے کہا ابو القاسم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم مان لو۔ یہ اشارہ اس کی طرف سے مل گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ نبی تم تک چل کے آئے ہیں۔ نبی سب کے دروازے پہ توڑ ہی جاتے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اس لیے اب تم مجھ باپ کے رشتے کو مت دیکھ، رسول پاک کے آنے کو دیکھ لے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، حضرت علامہ مفتی اصغر علی صاحب اللہ مصراحی۔ یہ اشارہ تھا اس کی طرف سے، باپ کی طرف سے اشارہ ملا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنا تھا کہ مسلمان ہوا، پھر اس کی روح جو ہے کب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ نبی جب نکلے اس کے گھر سے تو آپ کی زبان پر تھا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جہنم سے اسے نجات عطا فرما دیا۔ یعنی تھوڑی دیر پہلے یہودی تھا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا۔ جب مسلمان بن گیا تو اللہ نے جہنم سے نجات عطا فرما دیا، اور وہ بھی مسلمان ایسا کہ صحابیت کا شرف اسے حاصل ہو گیا۔ اب آج کا جتنا بھی 40 دن کا چلہ کرنے والا ہو، سمجھ رہے ہیں اس چیز کو،
یہ جتنا بھی یہ بیلچا تپیلا تپیلی لے کر گھومنے والا ہے نا، وہ گھومتا رہے، کروڑوں سال رب سے مانگ لے اپنی عمر اور کروڑوں سال عبادت کرے، تو اس یہودی کا بچہ جس نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا، اس کے درجے تک یہ نہیں جا سکتا ہے، تو اس سے بڑی شخصیت کے درجے تک یہ کیا جا سکتا ہے؟ اتنا بڑا شرف اسے میسر ہو گیا۔ اب یہ میں نے صرف اس چیز کو اس لیے سنایا کہ نبی ایک نبی ہو کر کے یہودی کے بچے کی عادت کرنے تشریف لے جا رہے ہیں، تو کیا ہم مسلمان ہو کر اپنے مسلمان بھائی کو مجاز کی 50 پرسی کرنے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اپنے اندر یہ انقلاب پیدا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ تو حق بھی ہے مومن کا ایک دوسرے مومن پر کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرنے کے لیے جائے۔ اس لیے اس سنت کو آپ زندہ کیجئے کہ جب آپ کے جاننے والا کوئی بھی ہو، آپ کا خاندان کا ہو یا نہیں ہو، مسلمان تو ہے نا کم سے کم، تو آپ اس کی عادت کے لیے تشریف لے جائیں تاکہ آپ کو اس ثواب سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے۔ بہرحال تو طلحہ ابن برا کی عادت کے لیے نبی گئے، آپ نے دیکھا کہ طلحہ اس مرض میں چلے جائیں گے دنیا سے، تو نبی چلتے وقت آپ نے فرمایا، نبی نے ان سے طلحہ ابن برا کے گھر والوں سے کہ میں نے ان کے اندر موت کی علامت دیکھی ہے، جب یہ انتقال کر جائیں تو مجھے خبر کرنا اور جنازے میں جلدی کرنا۔ دو چیزیں نبی نے کہا، مجھے خبر کرنا اور جنازے میں جلدی کرنا۔ اب اپنے ذہن کو قریب کیجئے، نبی تو تشریف لے گئے اور اس صحابی نے کیا کہا کہ اگر میں انتقال کر جاؤں اگرچہ رات میں ہی صحیح، تو مجھے رات میں ہی دفن کر دینا، رسول اللہ کو خبر مت کرنا۔ نبی نے کہا مجھے خبر کرنا، صحابی نے کہا کہ رسول اللہ کو خبر نہ کرنا۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو بہت ساری بدگمانیاں ہمارے وہاں ہیں، کسی کو فون کیجئے نہیں اٹھا سکا تو ہم بدگمانی میں ہو جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ بہت بڑا انسان ہو گیا ہمارا فون نہیں اٹھاتا ہے۔ اسلام میں بدگمانی حرام ہے، اس لیے اپنے مومن بھائی کے تعلق سے کبھی بدگمانی کے درجے میں مت جائیے۔ موبائل نہیں اٹھایا، کسی کام میں ہوگا یا ہو سکتا ہے چارج میں لگا ہوگا، بہت ساری وجہ اس کی ہو سکتی ہے، مگر اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ بہت بڑا انسان ہو گیا، میرا فون نہیں ریسیو کرتا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بیوقوفی ہے، بلکہ بدگمانی ہے، اور اس طرح کی بدگمانیاں یقینی طور پر ہمارے لیے گناہ کے اسباب فراہم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بدگمانی نہیں ہوں، صحابی کا عقیدہ سنیں گے تو آپ کا ایمان جو ہے تازہ ہو جائے گا۔ اس صحابی نے کیوں کہا کہ نبی کو خبر مت کرنا؟ کہا کہ سنو، راستے میں یہودی ہیں، کہیں مصطفیٰ میرے جنازے میں آئیں گے، یہودی انہیں تکلیف پہنچا دیں گے، اس لیے جان تو جا رہی ہے، مجھے جان کی فکر نہیں ہے بلکہ جان ایمان کی فکر ہے کہ مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تم مصطفیٰ کو خبر مت کرنا کیونکہ یہودی راستے میں دشمن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کو تکلیف پہنچا دیں گے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ ایمان کی بات تھی اس صحابی کی، جس نے مصطفیٰ کے روح تو نکال رہی ہے دنیا سے، مگر جاتے ہوئے بھی یہ عقیدہ ہے اس صحابی کے ذہن میں کہ مصطفیٰ کے جسم پہ اگر کوئی کانٹا پہنچائے، میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ کوئی انسان اسے کانٹا پہنچا سکے۔ میں اپنی عمل کے اندر بھی کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آپ کے اعمال جو ہے نا، ہفتے میں ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، حدیث ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں نا، ہم ایک ہفتہ میں کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے، نبی اس اعمال کو دیکھتے ہیں۔ کیا نبی ہمارے اعمال میں دیکھیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم چوری کر رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یا اور بھی اس طرح کے گناہ جب نبی کے سامنے ہمارا جائے گا، کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے عمل سے بھی نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تبدیلی تو آنا چاہیے نا، ہمیں تو اس لائق بننا چاہیے نا۔ بہرحال یہاں پہ یہ حدیث اس حد تک ابھی سن لیجیے، اس کے بعد دو تین بات میں عرض کروں اس پہ۔ نبی نے کہا دو چیز، جلدی کرنا اور مجھے خبر کرنا۔ دیکھا کہ اس بیماری میں چلے جائیں گے دنیا سے، تو نبی نے ان سے نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ گے۔ عیادت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم کسی مریض کے وہاں جائیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کوئی مہلک مرض ہے، تو اس سے نہیں کہنا چاہیے کہ تم کو یہ بیماری ہے تم چلے جاؤ گے دنیا سے، نہیں تو پھر وہ سے اور دقت پیدا ہو جائے گی۔ جس طرح نبی نے نہیں کہا جانتے ہوئے بھی کہ اس بیماری میں چلے جائیں گے دنیا سے، اسی طرح ہم بھی جائیں نا تو کہیں نہیں، اور زیادہ دیر تک بیٹھے بھی نہیں اس کے پاس، تھوڑی دیر منٹ 2 منٹ بیٹھ لیں، اس کی مجاز پرسی کریں، اس کے لیے دعا کریں، اسے تسلی کے جملہ کہیں، اور اس کے بعد چلتے رہیں۔ ہو سکے نا اس سے کہیں کہ تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو، کیونکہ وہ جو کچھ دعا کرے گا اس وقت وہاں پہ فرشتے اس کے لیے آمین کہنے کے لیے تیار ہوں گے، تو اس سے ہم اپنی دعائیں کرا لیں، تو وہ اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا ہمارے حق میں زیادہ قبول ہوگی۔ تو نبی نے کہا کہ تم بتایا نہیں نبی نے، اور جلدی کہا۔ ہمارے وہاں ایک دستور ہے کہ ہم اپنے جنازے کو بہت دیر تک روکا کرتے ہیں،
کسی ایک آنے والے کے انتظار میں 2-2 دن تک روک دیتے ہیں، 48 گھنٹے تک روک دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ آنے والا انسان آئے گا، اس میت کو کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں، اس سے ایک مٹھی مٹی دے سکتا ہے. اس لیے مرنے کے بعد میں اکثر بولتا ہوں کہ مرنے کے بعد مرنے والے کا فائدہ سوچنا چاہیے، زندے کا فیصلہ نہیں سوچنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ فرما دیتا ہے. اس لیے اگر جمعہ کو انتقال کرے نا تو مسئلہ یہ ہے، اس امید پر نہ جمعہ بعد کی تاخیر کرے کہ مجمع بہت زیادہ ہوگا، بلکہ ممکن ہو سکے کہ جمعہ سے پہلے دفن کر دیا جائے تو پھر اسے جمعہ سے پہلے دفن کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ 2-2 دن تک 3-3 دن تک ہم روکتے ہیں، پھر برف لا کر رکھتے ہیں. آپ کو اگر 1 گھنٹہ برف میں رکھ دیا جائے تو آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ نبی نے کہا جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اگر برف میں رکھنے کی ضرورت ہی پڑ جائے نا تو چرپائی پہ لٹا کر سوتی کا کپڑا بچھا کر برف کی سیل کو چرپائی کے نیچے رکھیے اور چاروں طرف سے گھیر دیجئے تاکہ اس کی دھیرے دھیرے ٹھنڈک جو ہے وہ چرپائی کے نیچے سے اس کے جسم تک پہنچے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسے تکلیف نہ ہو سکے اس درد کے لیے. تو یہ ہم اس چیز کو کر لیں کہ جلدی کریں دفن کرنے میں، یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں. اب دفن رات میں انتقال ہوا، لوگوں نے دفن کر دیا، اب قبر بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ رات میں جب دفن کیا ہے لوگوں نے، نبی کو خبر نہیں کی گئی اور صحابہ نے جنازے کی نماز پڑھ لی، انہیں دفن کر دیا، قبر تو بن گئی نا. اب آپ جانتے ہیں جہاں اس صحابی کا گھر تھا اور جہاں نبی کا گھر تھا اس بیچ میں ایک قبیلہ تھا، خاندان کہہ لیں آپ. اب اس کو ہم اس طرح بھی سمجھا سکتے ہیں، یہ ہمارا ہو گیا، بیچ میں آپ کا لچوا گاؤں ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے بلترا ہو گیا. اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کے لیے کہ بلترا کی دوری پر جو صحابی کا گھر تھا اور اس کی دوری پر جو ہے رسول اللہ کا گھر تھا، بیچ میں ایک گاؤں ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ 200 گز 300 گز 400 گز کی دوری بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ رات میں دفن ہونے والا انسان جب دفن ہو گیا اس کی خبر بن گئی. اب نبی جب چلے ہیں صبح کو کس نیت سے چل رہے ہیں؟ قبر ہی پہ جانے کی نیت سے چل رہے ہیں. یہ بولتا ہے کہ مت جاؤ مزار پر، تم نیت کر کے جاؤ گے مزار پر، یہ تو حرام ہے. حدیث پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. حدیث پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے. میں کہوں گا کہ جب نبی ایک صحابی کی قبر پہ جا رہے ہیں وہاں گناہ نہیں ہو رہا ہے تو نبی کی اتباع اور پیروی میں اگر ہم کسی کی قبر پہ جا رہے ہیں یہ کون سا گناہ کا کام ہو گیا بھائی؟ مزار تو 4 دیواری کا نام ہے، مزار اگر ہٹا ہی دیجئے 4 دیواری کو ختم کر دیجئے. بات اصل ہے کہ وہاں قبر ہونا چاہیے، کوئی انسان دفن ہے یا نہیں ہے. جہاں کوئی دفن نہیں ہے نہ ہم اسے قبر مانتے ہیں نہ اسے مزار مانتے ہیں، بلکہ جہاں بھی جس علاقے کے اندر بغیر مردہ دفن کیے ہوئے کسی نے قبر بنا دی ہے اس پہ فاتحہ پڑھنا دعا کرنا سب کچھ ناجائز اور گناہ ہے. وہاں کوئی عمل ثواب کا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم مرنے والے کی قبر پہ جاتے ہیں جو ہمارا مومن بھائی ہوتا ہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جہاں کوئی ہے ہی نہیں، اینٹ کا کوئی بنا دے، کہیں لاٹھی کا بنا دے. بہت سی جگہوں پہ لوگوں نے نادانی کی ہے، بیوقوفی کی ہے، وہ کرتے ہیں غلطیاں اور علماء ہمارے بدنام ہو جاتے ہیں کہ سنی علماء ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. کسی عالم نے یہی کہا کہ کسی نے فرضی مزار بنایا ہو تو وہ صحیح ہے، درست ہے. اگر کسی جاہل نے بنا دیا اور ایسا کام کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار وہ ہے. ہم تو ایسے مزار کو نہ مزار مانتے ہیں نہ اسی قبر کو قبر مانتے ہیں، بلکہ جہاں کوئی مومن دفن ہوا ہے اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی نے دعا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. رات میں دفن، صبح کو نبی گئے اس قبر کے پاس کھڑے ہو گئے نبی. ورفع یدیہ، نبی نے ہاتھ کو اوپر اٹھا لیا. غور سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. نبی نے کہاں ہاتھ کو اٹھایا؟ اس قبر کے پاس. اور آج اگر ہم روضہ رسول کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو بولتا ہے یہ تو غلط ہو گیا، یہاں کیوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نبی اس صحابی کی قبر پہ جا رہے ہیں تو وہاں دعا کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد دعا کرے اللہم الق طلحہ ویضحک الیک کہ پروردگار طلحہ کی ملاقات تجھ سے اس حال میں ہو کہ طلحہ تیرے پاس ہنستا ہوا ہے. ہم بھی تو یہی دعا کرتے ہیں نا کہ مولا یہ تیرا گنہگار بندہ ہے، اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، جنت میں بلندی عطا فرما دے، اس کی قبر کو منور کر دے. یہی سارا کچھ تم دعا کرتے ہیں نا. نبی نے ایک جملے میں دعا کیا تھا کہ پروردگار طلحہ تجھ سے ملاقات سے اس حال میں ہو کہ طلحہ تیرے پاس ہنستا ہوا جائے. اب آپ اپنے ذہن کو قریب کیجئے
کیجئے جب نبی نے وہاں قبر کے سامنے نبی جب کھڑے ہوئے تھے فصف الناس معه تو صحابہ کرام بھی نبی کے ساتھ صف لگا کر کھڑے ہو گئے تھے. نبی ہیں اور ساتھ میں صحابہ ہیں. اب قبر کے سامنے دعا کرنا ہاتھ اٹھا کر یہ نبی کی بھی سنت بن گئی اور صحابہ کرام کی بھی سنت بن گئی. اس لیے میں نے کہا کہ وہ حدیث تو پڑھ کے مجھے سناؤ پھر ہم جانچیں گے تم کی حدیث جو پڑھ رہے ہو وہ غلط پڑھ رہے ہو یا کسی گوگل سے ٹرانسلیٹ کی ہوئی حدیث لے کر کے آئے ہو جس میں جملے کو کاٹ کاٹ کر کے اپنے من کے موافق ترجمہ کر کے رکھ دیا کرتا ہے. اگر علم والے سے بحث کرنا چاہتے ہیں سمجھنے کے لیے تو آپ بیٹھیے نا, لیکن پہلے آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں کے علماء کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, یہ تو حدیثیں غلط پڑھتے ہیں, یہ تو غلط بات بتاتے ہیں. اب کیا بولتا ہے اگر صحیح بات بتائیں گے نا تو ان کا پروگرام بند ہو جائے گا, روزی روٹی نہیں چلے گی. نادان تیرا عقیدہ کمزور ہو سکتا ہے, ان علماء کا عقیدہ کمزور نہیں ہے. نبی نے تو ارشاد فرمایا لو فر احدکم من الرزق کہ اگر تم میں کا کوئی انسان رزق سے بھاگے بھی تو رزق اسے ایسے پکڑے گا جیسے اس کی موت اسے پکڑ لیا کرتی ہے. جب ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ ہم رزق سے بھاگنا بھی چاہیں گے نا, جو نصیب کا رزق ہے وہ ہم تک آئے گا, تو پھر ایسی صورتوں میں تم ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم اگر اس طرح کی باتیں بتانا شروع کر دیں گے لوگ بھاگ جائیں گے, میلاد نہیں کرائیں گے. نادان تمہارے پاس تمہارے نصیب کا رزق سے مل سکتا ہے تو رب نے مجھے بھی پیدا کیا ہے, وہ بھی میرا رزق عطا فرمانے والا ہے. ایسا الزام تم کیوں لگاتے ہو بھائی؟ یہ تو تمہاری بیوقوفی ہے. اگر ہے تمہارے پاس تو بیٹھو, علماء کے پاس بیٹھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرو تو پھر بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ دفن کے بعد اس مرنے والے کے لیے دعا کرنا اور ہماری دعا سے اس مر جانے والے کا فائدہ ہو جانا, یہ سب کچھ حدیث سے ثابت. اور اس قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا بخشش کے لیے, اس کی مغفرت کے لیے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اب چاہے آپ دفن کے بعد کر لیں یا 5 دن کے بعد جائیں, 10 دن کے بعد جائیں, 1 سال کے بعد جائیں, جب بھی جائیں گے آپ اٹھا کر ہاتھ وہاں پہ دعا کریں گے. نہ کسی حدیث کے خلاف یہ عمل ہے اور نہ کسی حدیث کے اندر اس کی ممانعت قرار دی گئی. اگر ہے کسی کے پاس کوئی حدیث تو لے کر کے آئے, ہم اس کو سنیں گے, دیکھیں گے کہ کون سی حدیث ہے, کہاں سے حدیث لے کر کے آیا ہے, یہ سارا کچھ. اس لیے یہ بولتے ضرور ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم بولتے کیا. اس لیے یہ پھنستے بھی چلے جائے کرتے ہیں. ہمیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہاں ایک چیز میں یہاں کہوں گا کہ ہمیں اس قبر پہ حاضری کے وقت ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی ایسے انسان کی قبر پہ جا رہے ہیں نا جس سے زندگی میں ہم بہت قریب رہا کرتے تھے, جیسے ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, تو پھر اس کی قبر سے ہم اتنا قریب ہو سکتے ہیں جتنا قریب اس کی زندگی میں رہا کرتے تھے. طبیعت چاہے تو بیٹھ بھی سکتے ہیں اگر ہم تھک چکے ہیں تو, ورنہ افضل تو یہ ہے کہ کھڑا ہو کر ہی اس کے لیے دعا کیا جائے. اور کسی عظیم ہستی کی خدمت میں ہمیں جانا ہے تو پھر ایسی صورتوں میں ہمیں 4 ہاتھ کی دوری پر کھڑا رہنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت بزرگ اور بہت بڑی ہستی ہے. اس ہستی کا ادب اور احترام بھی کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات میں اور بھی عرض کروں گا, اس مزار ہو یا قبر ہو کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. نبی نے کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرتی ہیں, مگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی مزار ہو, قبر ہو, اس کو سجدہ کرنا جو ہے عبادت کے طور پہ کسی نے کیا گیا کہ عبادت ہے اس کا سجدہ کرنا, تو یہ تو پھر کفر لازم آئے گا اس کے لیے. اور اگر تعظیم کے طور پہ سجدہ کر لیا تو پھر یہ حرام ہے. دونوں صورتوں میں چاہے عبادت سمجھ کے سجدہ کرے تو ایمان اس کا ختم ہو جائے گا, اور تعظیم سمجھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے لاؤ ہم یہاں سجدہ کر لیتے ہیں, تو پھر یہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. اس کو توبہ استغفار اس کے اوپر لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے. یہ بعض جگہوں پر جو جاہل قسم کی عورت ہے, اولن تو انہیں جانا نہیں ہے ان پر مزاروں کے پاس. اگر وہ ہماری ماں اور بہنیں جاتی ہیں, کوئی مرد لے کر جاتا ہے تو مجرم پہلا وہ ہے کہ وہ کیوں لے کر کے جاتا ہے وہاں پر, انہیں جانے کا حکم نہیں ہے. اور کچھ لوگ جو وہاں سجدہ کر لیتے ہیں یہ نادان قسم کے لوگ ہیں, ان کے اس سجدے کے عمل سے ہمارے عقیدے پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے. اگر ہم کہتے ہیں مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے تو پھر ہم پہ اعتراض ہوتا کہ یہ تو سنی علماء تو کو دعوت دیتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے, یہ تو غلط بات ہے. میرے امام نے تو اس پر ایک مستقل کتاب لکھ دیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے, جس میں قرآن کی 6 آیت اور 40 حدیث مبارکہ اور 150
50 علماء کے اقوال سے آپ نے ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت کے طور پہ سجدہ کرنا یہ کفر ہے، اور تعظیم کے طور پہ سجدہ کرنا یہ حرام ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمارا صاف صفاف عقیدہ ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے یہ قبر پوجوا ہے، بیوقوف ہے وہ، کہ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ عمل کسی اور کا ہے اور یہ کرتا ہے، تو پھر میں اس کے گھر کی مثال دے دوں۔ اسلام کے اندر داڑھی چھلوانا حرام ہے، چاہے جو بھی ہو۔ اب اس کا باپ داڑھی چھلواتا ہے تو پھر کیا اس کو کہا جائے گا کہ تیرا باپ جو حرام کام کر رہا ہے اس لیے تو بھی حرام کرنے والا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے دنیا کے انسان؟ بولے بھائی اس کا اپنا عمل ہے، تم یہ کیوں کہتے ہو اس کے لیے؟ وہی تو ہم بھی سمجھانا چاہتے ہیں نا، کسی جاہل نے اگر سجدہ کر لیا مزار کو اور اس چیز کو تم لا کر کے ہمارے علماء کے اوپر فٹ کرتے ہو، یہ تو تمہاری بیوقوفی ہے۔ یہ اتنا ہمارا عقیدہ ہے نہ کچھ ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہوتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو، مزار کو سجدہ کرو، قبر کو سجدہ کرو، تو پھر ہمارے اوپر یہ الزام تھا اور ہم اس پہ مجرم ہوتے کہ ہمارا یہ عقیدہ جو ہے غلط ہے سراسر، لیکن یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ ہم تو خود اس کو منع کرتے ہیں، ہمارے علماء منع کرتے ہیں۔ کسی عالم کو دیکھا ہے آپ نے کسی مزار پہ سجدہ کرتے ہوئے؟ بتائیے آپ کسی عالم کو اگر دیکھا ہو تو بتائیے۔ کوئی عالم تو کرتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرتا ہے وہ ان پڑھ ہے، کم پڑھا لکھا انسان ہے۔ ہم اسے سمجھاتے ہیں، سمجھانے کا کام کرتے ہیں، یقینی طور پہ جس دن اس کو سمجھ آئے گی اس غلط کام سے وہ دور ہوتا ہوا رہے گا۔ اس لیے ایسے انسانوں کے پھیر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو آپ مضبوط کیجئے اور ایسوں سے کوسوں دور رہنے کی کوشش کیجئے جو آپ کے ایمان عقیدے کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے ماں باپ جب تک آپ کی زندگی میں ہیں آپ ان کے لیے خدمت کیجئے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو آپ ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کیجئے۔ آپ کی دعاؤں کی برکات سے آپ کے والدین کے درجے کو بلندی اللہ عطا فرمائے گا۔ امام بخاری، بہت زیادہ ہی لوگ بخاری شریف کا حوالہ پیش کرتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ بخاری کی ہی بات ہو جائے۔ امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد کے نام سے، عربی میں کتاب ہے، تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے۔ اس کا اردو میں ابھی تک ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن عربی وہ کتاب میرے پاس بھی موجود ہے موبائل کے اندر بھی۔ اس کے اندر آپ نے ایک حدیث نقل کیا کہ ترفع للمیت درجہ، میت کا درجہ جو ہے بلند کیا جائے گا آخرت میں۔ فیقول، تو وہ کہے گا یا رب ایو شیء ھذا، پروردگار یہ کیا ہے، یعنی میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ فیقال، تو اس سے کہا جائے گا ان ولدک استغفر لک، بے شک تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے جس کی وجہ سے تیرا درجہ جو ہے بلند کر دیا گیا۔ یہ حدیث تو ان کے اوپر 500 نہیں 1000 پاور سے بھی زیادہ اہمیت بن کر کے بجلی کی طرح ان کے اوپر گرتی ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ زندوں کی دعا سے مردے کو فائدہ نہیں، تو پھر یہ امام بخاری حدیث نقل کر رہے ہیں جو نبی نے کہا کہ جب اس کا درجہ بلند ہوگا جنت میں تو وہ انسان کہے گا مولا میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اس سے تو یہی کہا جائے گا نا تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے جس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کیا جا رہا ہے۔ ایک اور حوالہ سیاستہ حدیث کی 6 معتبر جو کتابیں ہیں، بخاری، مسلم اور ابن ماجہ، نسائی، یہ 6 جو کتابیں اس کے اندر ہیں، اس میں ایک کتاب ابن ماجہ شریف ہے۔ تقریباً اس میں 4400 کے قریب حدیثیں مذکور ہیں دونوں جلدوں کے اندر۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے سامنے پہاڑوں کی مثل نیکیاں کھڑی کر دی جائیں گی۔ ایک پہاڑ نہیں، کئی پہاڑوں کے برابر نیکیاں اس کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ وہ دیکھے گا، عرض کرے گا یا ربی انا ھذا لی، پروردگار اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائے گا تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ دونوں حدیث کو جمع کر دیا۔ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، اولاد نے ایک سالے تھی، اس اولاد نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا شروع کیا۔ رات کی تاریکیوں میں دن کے اجالے پر کبھی وقت ملا تو قبر پہ جا کر چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جب جہاں اس کو وقت میسر ہو سکا اس اولاد نے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کی۔ نبی کی حدیث کیا کہتی ہے؟ اولاد نے دعا کی ہے مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی اس کے باپ کے لیے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی مثل نیکیاں اس کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ میں کہتا ہوں زندوں کی دعا سے مردے کو فائدہ نہیں، تو یہ پھر کیسے ہو رہا ہے؟ ان کا عقیدہ تو یہیں پہ ہے نا، وہ بولتا ہے کہ مر گیا کام ختم، اب تم سے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو مسئلہ غلط سمجھ رہا ہے یا جاہل ہے، اس کے پاس جو ہے جہالت بہت زیادہ بلندی پہ پہنچی ہوئی ہے، اس لیے وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ایک شخص کی ماں کا انتقال ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اجر اس کو ملے گا؟ فرمایا کہ نام، ہاں اس کو ملے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں افلھا اجر
ان تصدقت عنہا، کیا اس کو اجر ملے گا، یعنی ماں کو اجر ملے گا اگر اس کی طرف سے میں صدقہ کروں؟ نبی نے کہا ہاں۔ اب تو صدقہ کا بھی ثواب ملتا ہے، اور صدقہ کس کو بولتے ہیں؟ حدیث سے اس کا ڈیفینیشن سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ترمذی شریف کے اندر نبی نے فرمایا کل معروف صدقۃ، ہر نیک کام صدقہ ہے، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اب اس نیک کام کا معیار کیا ہے؟ کچھ تو حدیث میں ذکر ہے کہ یہ، کچھ تو قرآن میں ذکر ہے یہ نیک کام ہے، اور کچھ ذکر قرآن میں نہیں ہے، کچھ ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ پھر اس میں کیسے سمجھیں گے؟ تو نبی نے وصول دیا، فرمایا نبی نے کہ ما اراه المسلمون حسنا، مسلمان جس چیز کو بہتر سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے، اور جس چیز کو برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ یہ نبی نے ہمیں معیار دیا ہے۔ اب کوئی بھی نیک کام آپ کیجئے وہ صدقہ بنے گا، اور نبی کہہ رہے ہیں صدقہ کا ثواب پہنچے گا۔ قرآن پڑھنا غلط کام ہے یا صحیح کام ہے؟ بولیے، قرآن پڑھنا غلط کام ہے کہ صحیح کام ہے؟ اس کو ہم ذرا بولتے ہیں اپنے وہاں قرآن خوانی، یہ بولتا ہے قرآن خوانی دکھاؤ قرآن میں، بیوقوف، قرآن خوانی، قرآن تو عربی کا لفظ ہے، اور خاندان مصدر سے خوانی بن گیا، اس کا معنی یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ قرآن میں ملے گا؟ تو میں کہوں گا نماز دکھاؤ قرآن میں، اس کا باپ آ جائے گا پھر بھی نماز نہیں دکھائے گا قرآن میں۔ وہ بولے قرآن نماز تو نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے لفظ جو قرآن میں نا الصلاۃ ہے، تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ کھانے کا لفظ تو قرآن میں نہیں آئے گا، کھانے کا لفظ حدیث میں نہیں آئے گا، لیکن اس کے لیے متبادل جو الفاظ قرآن اور حدیث کے اندر استعمال کیے گئے ہیں وہ ساری چیزیں تو آ رہی ہے نا اس کے اندر۔ تو اب یہ بیوقوف بناتا ہے لوگوں کو، دکھائیے قرآن خوانی کہاں حدیث میں ہے، دکھائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ میں کہا تو نہیں لکھا، یہی تم دکھا دو، بس اب ختم کر دیا۔ جو نہیں لکھا ہے اس کو تم بتا دو کہ کہاں نہیں لکھا ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ قرآن پڑھنا یہ کار ثواب ہے، بہت سی حدیثیں ہیں اس قرآن کے اوپر تلاوت پر۔ تو اب نبی نے کہا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے، اور صدقہ کا ثواب اس مرنے والے کو ملتا ہے۔ تو آپ قرآن پڑھیے، تسبیح پڑھیے، تحلیل پڑھیے، جتنا کچھ کار خیر کر سکتے ہیں کسی کو دیجیے صدقہ خیرات، وہ سب تو صدقہ بن گیا نا، اور سب کا ثواب تو پہنچتا ہی ہے۔ جب پہنچتا ہے تو پھر الگ سے کیوں پوچھتا ہے یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ؟ اس سے ایک ہی بات پوچھیے کہ تم ہی بتا دو کہ کہاں لکھا ہے، نہیں پہنچتا ہے، اس کو بھی تو جواب دینا ہوگا نا دلیل کی روشنی میں۔ اس لیے ایسے انسانوں کے پیچھے آپ مت پڑیے۔ آپ سے میں کہوں گا کہ اپنی زندگی میں آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، کئی ذمہ داریاں ہیں، وقت کی قلت ہے۔ میں حدیث کی روشنی میں بتاتا کہ ماں باپ کی موت کے بعد اولادوں کی کون کون سی ذمہ داری ہوتی ہے، زندگی کی بات نہیں، موت کے بعد بھی کون کون سا طریقہ ایسا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ماں اور باپ کو اس قبر کی دنیا میں آرام پہنچا سکتے ہیں۔ بڑی حدیث کے اندر اس کی صراحت ہے، کئی حدیثیں اس پر ہیں، کتنے طریقے نبی نے اس حوالے سے جو ہے بیان فرمائے کہ ہم اپنے مردے کو یعنی ماں باپ کو موت کے بعد ہم نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو علماء سے مل کر کے آپ جو ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ مرحوم نصر اللہ صاحب کے فرزندگان نے اس مجلس کا اہتمام کیا، بہت سارے اخراجات بھی آئے اور قرآن خوانی کا بھی اہتمام، صدقہ خیرات کا بھی اہتمام۔ جب تیجا کا پروگرام ہوا تو اس میں کتابیں بھی تقسیم کی گئی تھیں۔ میں کہوں گا کہ جب آپ کے وہاں بھی کسی کا انتقال ہو تو کتابوں کی تقسیم کا بھی سلسلہ قائم کیجیے۔ کتاب ایک دیر پر رہنے والی چیز ہے، وہ 2 سال 4 سال تک اگر پڑھی جائے گی تو یقینی طور پر اس سے بہت بڑا ثواب، جب تک پڑھی جائے گی تب تک اس کا ثواب ملتا ہو نظر آئے گا۔ مگر اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کو کم سے کم ایسا بنائیں کہ ہماری اولادیں اگر ہمارے لیے کچھ نہیں کریں مرنے کے بعد، تو کم سے کم ہم دنیا کے اندر جو کچھ کر کے گئے ہیں اس کا ثواب ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔